حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں اور ان کے حیرت انگیز فوائد۔ سمجھدار لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، یہ 10 چیزیں آپ کی زندگی کو سنوار سکتی ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور شہد پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ غذا اور مبارک زندگی کا یہ نمونہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار شہد اور میٹھا تناول فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دفعہ 1 یا 2 دن تک آگ بھی نہ جلتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی اور کھجور پر گزارا کرتے تھے۔ یہ روایت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دنیاوی لذتوں کو مقصد حیات نہیں بنایا اور سادہ زندگی کو اپنایا۔ نمبر 2، کھانے کی آداب کے متعلق روایت۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھانا شروع کرو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ صحیح بخاری میں ہے۔ یہ حدیث پاک کھانے کے آداب کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادگی اور صحت مند طرز عمل کو فروغ دیا اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت میں شامل فرمایا تاکہ کھانے میں برکت ہو۔ دائیں ہاتھ سے کھانا بھی اسلامی آداب کا حصہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ کھانے کے وقت اپنی پلیٹ یا دسترخوان کے سامنے سے کھانا شروع کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ بڑا برتن کبھی نہیں بھرتا۔ آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھے۔ اگر ضروری ہو تو پیٹ کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے، 1/3 حصہ پینے کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے چھوڑ دو۔ ترمذی میں ہے۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے طرز عمل اور سادگی کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال میں کھانے کی تلقین کی اور ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ انسان کو زیادہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ صحت رہے۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ دودھ پینے کا واقعہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ جاؤ اور اہل صفا کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ دودھ تو بہت تھوڑا ہے اور اہل صفا بہت زیادہ ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لیا اور بسم اللہ کہہ کر دودھ پینے کے لیے دیا۔ سب نے سیر ہو کر پیا اور آخر میں میں نے بھی پیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ پیو۔ میں نے بھی پیا یہاں تک کہ میں نے کہا اب مزید نہیں پی سکتا۔ صحیح بخاری۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ہمیشہ برکت شامل ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی کے ساتھ دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتے تھے۔ نمبر 5، حلال اور پاکیزہ غذا کی تاکید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور پاکیزہ غذا کی اہمیت پر زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ اللہ نے مومنوں کو بھی اس کا حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی۔ مسلم میں ہے۔ یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی میں پاکیزگی اور حلال چیزوں کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ جو کچھ کھایا جا رہا ہے وہ حلال اور طیب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانے اور تناول فرمانے والی چیزیں سادہ اور صحت مندی کی بہترین مثال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتدال میں کھانا کھایا اور سادہ غذا کو ترجیح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانے نہ صرف لذت بخش تھے بلکہ صحت کے لیے بھی مفید تھے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند پسندیدہ کھانوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ کھجور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور بہت پسند تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اسے تناول فرماتے تھے۔ کھجور کو توانائی کا بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے اور آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں کھجور ہونا بھوک سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مسلم میں ہے کھجور کو افطاری میں بھی خاص طور پر ترجیح دی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شفا بخش خصوصیت کا ذکر کیا۔ شہد کو قرآن مجید میں بھی شفا قرار دیا ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شہد کو پانی میں ملا کر پیتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ دودھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دودھ کو اپنی غذا کا حصہ بناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں سے دودھ کو پسند کیا ہے۔ دودھ ایک مکمل غذا ہے جو جسم کو تقویت دیتا ہے۔ آگے جی جوں کا دلیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانوں میں سے شامل تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی افادیت کا ذکر بھی کیا ہے، جو ایک سادہ اور غذائیت سے بڑی غذا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقوں سے کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران ان کے لیے جوں کا دلیا تیار کیا گیا۔ زیتون کا تیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیتون اور اس کا تیل بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کے تیل کو کھاؤ اور اس سے جسم کو چکنا کرو کیونکہ یہ بابرکت درخت ہے۔ زیتون کا تیل نہ صرف کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے بلکہ جلد کی دیکھ بھال کے لیے بھی بہترین سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بھی پسند تھا، خصوصاً بکری کا گوشت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کے بارے میں فرمایا گوشت دنیا اور آخرت کا سردار کھانا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اعتدال میں کھانے کی تلقین کی اور خود بھی گوشت کم مقدار میں تناول فرماتے تھے۔ نمبر 7، کدو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو یعنی لوکی بھی بہت پسند تھی۔ آپ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا، وہ اسے کھانا پسند فرماتے تھے۔ بخاری میں ہے کدو ایک ہلکی اور سادہ غذا ہے جو صحت کے لیے بھی مفید اور فائدہ مند ہے۔ سرکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کو بھی پسند کیا اور اسے کھانے کے ساتھ استعمال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے۔ سرکہ معدے کی صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اور اسے کھانے کا ذائقہ بڑھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف اور ٹھنڈا پانی پینا پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو سادہ انداز میں 3 سانس میں پیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پانی پیو تو 3 سانسوں میں پیو، اس سے پانی میں برکت ہوتی۔ نمبر 10، تربوز اور کھجور کا ملاپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تربوز اور کھجور کا ملاپ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تربوز کو کھجور کے ساتھ کھاتے ہیں تاکہ اس کی سردی کو کھجور کی گرمی کے ساتھ معتدل کیا جائے۔ کھانے کے آداب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں سادگی پسند تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو سادہ زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی بھوک مٹا سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا ذکر بے حد پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار ذکر الہی کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دن رات اللہ کا ذکر کرتے تھے اور فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردوں کی سی ہے۔ بخاری شریف میں ہے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی کو ہمیشہ ترجیح دی۔ فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خشوع و خضوع کا ایک اعلیٰ نمونہ ملتا ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر الکثیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔